غم کا سال 3 برس تک یہ بائیکاٹ مسلسل رہا۔ بالآخر نبوت کے 10ویں سال اس ناجائز بائیکاٹ کا خاتمہ ہوا۔ یہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی سخت گزرا، اس قدر سخت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ غم کا سال قرار دینے کی وجہ یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد اور جانثار عمر بھر کی ساتھی غمخوار زوجہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات اسی عرصے میں ہو گئی۔ انہوں نے اپنی تمام راحت اور چین اور تمام ثروت اور دولت اسلام پر قربان کر دی تھی، اور ہر مصیبت میں نہایت غمخواری اور درد مندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ اگرچہ کافر ہی مرے مگر اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ مقاطعہ کے زمانے میں 3 برس برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور چونکہ کفار ان کا خیال کرتے تھے، اس وجہ سے اکثر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے بندوں ستانے میں آزادی سے کام نہیں لیتے تھے، کسی درجے لحاظ بھی کیا کرتے تھے۔ گویا قریش کے لیے تھوڑی بہت جو رکاوٹ تھی ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے وہ بھی اٹھ گئی، اور اب کھلے عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے میں بالکل آزاد ہو گئے۔ سوالات ان کو لکھیں اور یاد کریں۔ طائف کا سفر۔ مکہ کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زیادہ تنگ کی جانے لگی اور دعوت اسلام کا مکہ کے لوگوں پر کوئی اثر نہ پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ ممکن ہے قریب کی کسی دوسری آبادی میں کچھ اثر ہو، لہٰذا اسی مقصد سے آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، مگر ان کمبختوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ تکلیفیں دیں۔ ایک دن طائف کے سرداروں نے بدمعاشوں کو اشارہ کر دیا، جو جھولیوں میں پتھر بھر کر بازار میں دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، بدن مبارک خون میں نہا گیا تھا، جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں، بار بار سر چکراتا اور اللہ کا سب سے پیارا نبی زمین پر بیٹھ جاتا، مگر وہ دونوں بازو پکڑ کر کھڑا کر دیتے اور پھر اسی طرح گستاخیاں کرتے۔ آپ مجبور ہو کر مکہ واپس تشریف لے آئے۔ واپسی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلا مقام پر صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، جنات نے قرآن شریف سنا اور وہ ایمان لے آئے، اور پہاڑوں کے نگہبان فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر حکم ہو تو ان تمام گستاخوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں لا کر خدا کے حکم سے سب کو تباہ کر دوں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا، ایسا ہرگز نہ کرنا، اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو ممکن ہے کہ ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے، اور خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ قریب قریب طائف کے اکثر لوگ خدا کی توفیق سے ایمان لے آئے۔ سوالات ان کو لکھیں اور یاد کریں۔ معراج کا واقعہ۔ طائف سے واپسی کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو کفار مکہ کی مخالفت، دشمنی اور ایذا رسانی بدستور اسی طرح جاری تھی۔ سفر طائف میں جب ابتلا اور آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دلداری، دل نوازی اور عزت افزائی کے لیے معراج کی دولت سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ یہ وہ دولت ہے کہ کائنات عالم میں نہ کسی کو اس وقت عنایت کی گئی تھی، نہ آئندہ کی جائے گی۔ معراج ہی کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا نام بتایا گیا،
اور جسمانی طور پر جسد اطہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ان مقامات پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ روحانی طور پر بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف سے پہلے دنیا محض سنا کرتی تھی کہ دوزخ اور جنت ہے اور آخرت کے معاملات برحق ہیں۔ کسی نے نہ دوزخ کو دیکھا تھا نہ جنت کو، نہ آخرت کے عذاب یا ثواب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کی سیر کرا کر اور آخرت کے عذاب اور ثواب کا نظارہ دکھا کر ایک چشمدید شاہد دنیا کو عطا کیا گیا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نام لیواؤں پر اللہ کا سلام نازل ہوا اور 5 وقت کی نمازیں عنایت فرمائی گئیں جو مومن کے لیے معراج قرار دی گئی، اور بتایا کہ اس مختصر عبادت میں بندہ احکم الحاکمین جلد مجدہ سے خطاب کرتا ہے۔ سوالات ان کو لکھیں اور یاد کریں۔